بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز کی چوتھی قسط ہے۔ آج کی قسط میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں جان پائیں گے۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ کی دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آ پہنچا۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کدھر ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نصارہ کے عمراء اور رہبان سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے عمراء اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کنکر دے مارا، جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عن قریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منا سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ یعنی کشادہ پتھریلی وادی میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری رعایا ہر سو پھیل گئی ہے۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اور تم واضح و روشن راہ پر گامزن کیے گئے ہو، اللہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں۔ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب دیا، میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا
کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 بار ٹھونک ماری ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہما نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ عن قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس حضرت یعقوب کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ امت بڑے سخت مارکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ میدان کارزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیرو جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانع نہ ہوتی تھی، تو پھر بھلا اس جان گداز صحنے کا احساس سارے مقتدیوں کو کیسے ہو سکتا تھا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرات شروع ہوئی، لوگ یکدم سہم گئے، وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں گیا؟ انصاف کا علم بردار کیوں چپ ہو گیا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈھال ہیں، سکرات الموت میں مبتلا ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، میراث کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔
اس دوران میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غم و اندوہ کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا، میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو، اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے برضا اور رغبت اجازت عطا کی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔